اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان اللہ یعلم ما تفعلون صدق اللہ العظیم. ان اللہ بے شک اللہ یقیناً اللہ یأمر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا والاحسان احسان کا وایتاء ذی القربى ایتاء عطا یؤتی دے دینا ذی القربى قرابت والوں کو یعنی قرابت والوں کو حقوق ادا کرنے کا وینہا اور روکتا ہے منع کرتا ہے عن الفحشاء بری باتوں سے فحش باتوں سے والمنکر بدی سے برائی سے والبغی زیادتی اور ظلم سے یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جی یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جسے عام طور پر خطبے میں تقریباً ہر خطیب ہی پڑھتا ہے یہ آیت آخر میں، اور اس میں دین کا ایک معاشرتی نظام کا خلاصہ یہی ہے. ہمارے اسلامی معاشرتی نظام کا خلاصہ اس میں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت 3 چیزوں سے اس میں منع کرتے ہیں اور 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں. 3 منہیات ہیں اور 3 اوامر ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے تو اس میں بعض صحابہ کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں کہ کتنے صحابہ یہ آیت سننے کے بعد کہا اتنا اچھا معاشرتی نظام ہے اس میں تو یہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں اتنا اچھا نظام اور کوئی نہیں دیتا. اگر یہ چیزیں اسلامی معاشرے میں زندہ ہوں تو وہ معاشرہ دنیا ہی میں جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا. کیا ہے پہلی چیز؟ العدل، عدل کا. عدل یعدل عدلا کے لفظی معنی ہوتے ہیں برابر کرنے کے، انصاف کرنے کے، اور یہ اعتدال کے معنی میں بھی آتا ہے کہ افراط اور تفریط کے بیچ کا راستہ. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو پورا پورا ادا کرنے کا نام عدل ہے. جس کا جو بھی حق ہے وہ پورا پورا ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے. اور الاحسان یہ اس سے اوپر کی صفت ہے. احسن یحسن احسانا کے معنی تو لفظی اگر کریں گے تو اچھائی کرنے، بھلائی کرنے کے آتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دینا. ان اللہ یحب المحسنین. اور اللہ بھی احسان کرنے والوں کی معیت کا وہ کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے اس کے جو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان عبادات میں تو قرآن حدیث پاک میں حدیث جبریل میں پڑھا ہے آپ نے کہ مل احسان، پوچھا کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ کو آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ عبادات میں ہے. اور عمومی طور پر احسان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کو اعلیٰ معیار پر ادا کرنا ہے. دینی ہر عمل کو اعلیٰ معیار پر ادا کرنے کا نام
احسان ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور اس کا میں نے بتا دیا کہ یعنی حقدار کو جتنا حق آپ دے رہے ہیں اس کے حق کے مطابق جو بھی ہو تو وہ تو عدل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کو دینا اور اپنے مطالبہ نہیں کرنا یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کو ان کے حقوق دے دینا، مالی ہو جو بھی ہو، حقوق ادا کرنا ہر ایک کا ہے، لیکن قرابت داروں کا قرابت کی وجہ سے زیادہ حق بنتا ہے۔ اسی طرح مالی معاونت اگر کسی کے ساتھ کرنی ہے تو اس میں بھی قرابت یعنی رشتہ داروں کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں یہ عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، یہ چیزیں اگر زندہ ہوں کسی معاشرے میں تو وہاں کوئی بدامنی ہو سکتی ہے، وہاں کوئی ظلم زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور 3 چیزوں سے اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں فحشاء سے۔ فحش یفحش فحشن، فحش کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ برا کام، یعنی اور یہ فعلا کے وزن پر اس کا صفت مشبہہ کا صیغہ ہے کہ بہت ہی بے حیائی کا کام۔ دیکھو انسان اور گناہ کے درمیان پردہ جو حائل ہے وہ حیا کا ہے، حیا کا پردہ ہے۔ جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر آدمی جری ہوتا ہے ہر قسم کی برائیاں کرنے میں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آتا ہے نا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب حیا آپ کی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو، جو چاہو پھر کرو، کرتا ہے آدمی۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی برائی میں مبتلا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حیا ہے، اور اس حیا کو توڑنے والی چیز بے حیائی ہے، تو بے حیائی سے اللہ روکتا ہے۔ والمنکر، اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اور برا بے حیائی سے مراد کیا ہوا کہ ہر برا کام جو اپنے انتہائی درجے تک پہنچا ہوا ہو، بہت زیادہ سختی ہو اس میں۔ اور منکر ہر وہ برا کام جس کو عقل بھی برا سمجھے اور شریعت بھی اس کو برا کہے، تو منکرات سے بھی اللہ روکتا ہے۔ والبغی، بغا یبغی بغین کے معنی ظلم زیادتی کے آتے ہیں، تو یہ بغا، یہ بغی اللہ کے مقابلے میں بھی ہو جاتی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بغاوت، تو یہ کفر ہے۔ اللہ کے ساتھ باغی، اللہ کا باغی کافر ہے۔ اور مسلمان انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے تو یہ عدوان کے معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اسلام میں داخل ہے آدمی اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ۔ تو بغاوت سے، بغی سے بھی اللہ منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وعظ یعظ عزتاً و وعظاً کے معنی نصیحت کرنا۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہاں عمومی احکام ہیں انسانیت کے لیے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، اور بعض حضرات نے ان آیات کو کی تشریح میں یہ بتایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے اس میں، اور بنی اسرائیل جب مخاطب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیل ہی اس پر عمل کریں گے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کرے، قرآن کے الفاظ تو کسی خاص واقعے کے ساتھ بھی ہوں، کسی خاص کو مخاطب کر کے کیا جائے تو یہ ہوتے احکام عمومی ہیں، قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے ہیں۔ تو بنی اسرائیل تو یہاں تھے نہیں، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں بنی اسرائیل تو تھے نہیں۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ مکے کے آخری دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دور چل رہا تھا تو اس دور میں کچھ ان کا تعلق بنا تھا اہل مکہ اور بنی اسرائیل کا، جیسا کہ بنی اسرائیل والوں نے اہل مکہ کے ذریعے یہ سوال کرایا۔ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ وہاں یہ سوال کرایا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یہ تو فلسطین اور ملک شام اور فلسطین میں تھے، تو یہ مصر میں کہاں پہنچ گئے؟
تو یہ سوال انہی کی طرف سے تھا. تو اس کے جواب میں پورے سورہ یوسف ہم نے پڑھی اس میں کہ یہ کہاں کیسے آیا، پوری تاریخ بتا دی اس میں. اسی طرح کے تعلق بنا تھا، لہٰذا ابتدائی طور پر ان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے اب ان کی حالت یہ تھی بنی اسرائیل کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ تشریف نہیں لائے تھے، تو اس زمانے میں یہ لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا نبی آنے والا ہے، جب نبی آئے گا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. رعب جماتے تھے اور کہتے جیسے ہی آیا ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے. عہد کرتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے، لیکن جیسے ہی آیا تو پھر ان کا انکار بھی کر دیا. تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب مقابلے میں مت آؤ. اب انکار کیوں کیا انہوں نے؟ کئی وجوہات تھی. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی بنو اسرائیل ہی میں سے آئے گا، لیکن وہ بنو اسماعیل میں سے آ گیا. اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں ان کے مخالفت کرنے کی. تو یہاں ان کو مخاطب کر کے حسن ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہاں کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ اگلی آیتیں چند آ رہی ہیں، لیکن عام مفسرین ان کو اس طرف تفسیر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عمومی آیات ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ سے کیے گئے اپنے عہد کا پورا کرو. اس کو اوفا یوفی عفان پورا کرنا. اذا عاہدتم، جب تم عہد کر چکے ہو، یعنی جب آپ نے عہد کر لیا تو اس عہد کو پورا کرو. اگر بنی اسرائیل ہیں تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم نبی پر ایمان لائیں گے، اور عام امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں پورے رہیں گے. اور عمومی دوسرے معاہدات میں بھی آ جاتا ہے کہ جو قولی یا ریٹن میں معاہدات کیے جاتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور نقض ينقض توڑنا. ایمان یمین کی جمع ہے قسموں کو، اور قسموں کو مت توڑو بعد توکیدها، اس کو عقد یؤکد توکیدن کے معنی ہوتا ہے تفعیل سے ہے پکا کرنے کے بعد. قسموں کو پکا کرنے کے بعد ان کو مت توڑو. احمد علی شاہ صاحب پر سکینہ بھی نازل ہو گئی ہے مکمل طور پر. یہ سکینہ کا نازل ہونا. اچھا جی، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ. نہیں ایمان نہیں، ایمان یمین کی جمع، یمین کہتے ہیں قسم کو. ولا تنقضوا الایمان، ایمان نہیں ہے. جی ہاں، بعد توکیدها، اس کو پکا کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جعل ہے جو بنانا کرنا، کفیل کفلا یکفل، کفلن و کفیلن و کفالتن، اس کے معنی ذمہ داری لینا. اور اللہ کو اس میں آپ نے ذمہ دار بنایا، یعنی اللہ کے نام پر قسمیں کھائی ہیں، تو اب اس کو مت توڑو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کاللتی، اس عورت کی طرح. التی ہے نا مؤنث کا سے، اس عورت کی طرح. نقضت، نقض ینقض پہلے گزرا توڑنا. غزلها، غزل یغزل، غزلن کے معنی ہوتا ہے کہ سود کاٹنا، سود کاٹنے کے نام معنی میں آتا ہے. من بعد قوت، اپنی پوری طاقت کے ساتھ. انکاسا، نکسن کی جمع ہے ادھیڑنا، سود کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، واپس ادھیڑنا اس کو. تو اس عورت کی طرح مت بنو جس نے مضبوطی کے ساتھ سود کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیا مطلب ہے سود کاٹنا؟ نہیں، سود کاٹنے کا پوچھ رہے ہیں وہ.
یہ اس کے جو سوت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کاٹتے ہیں نا، ان کو ایک دوسرے کے یوں کر کے اس کو سوت کاٹنا کہتے ہیں. یہ کپڑوں کے بھی اور سب کے بھی. یہ کپڑے بھی عام آج کل تو مشینوں میں ہوتا ہے، پرانے زمانے میں تو ہاتھوں سے ہی سارا کچھ کیا جاتا تھا. یہ سارا کام سوت، ہاں اردو کا لفظ ہے یہ، ہاں ہماری زبان میں بھی سوت کہتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ کی طرف ذرا اشارہ بھی ہے کہ مکہ میں ایک عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایسی تھی کہ کچھ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. وہ صبح بیٹھ جاتی اور بڑی محنت مشقت کر کے وہ کپڑا بنتی تھی اور سوت کاٹ کے بنا کے رکھ دیتی، اور شام ہوتے ہی ان کو ٹکڑے کر دیتی تھی. تو اس عورت کی طرح مت بنو کہ قسمیں کھا کر ایک بات کا پختہ عہد کرتے ہو کہ یہ کریں گے ہم، اور پھر جب وقت آ جاتا ہے تو اس کو توڑ دیتے ہیں. اس کی طرح مت بنو. یہ اگر بنی اسرائیل کی طرف ہے تو ان کے لیے بھی ہے کہ پہلے تو تم قسمیں کھا کر لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، اور اب آ کے جب وقت آ گیا تو پھر اس کو کیا کرتے ہو، ان قسموں کو توڑتے ہو. تو عام قسموں کو توڑنے کے بارے میں، عہد معاہدوں کو توڑنے کے بارے میں بھی اس مثال کے ذریعے بتا دیا کہ اس عورت یعنی گویا کہ پاگل ہو گیا نا، پاگلوں کی طرح والی حرکت ہے یہ. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنے قسموں کو، دخلا فساد کا ذریعہ، فساد کا ذریعہ بناتے ہو، بینکم آپس میں، کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ہو جائے ایک جماعت زیادہ دوسری جماعت سے. اربا ربا اور ربتن سے ہے نا زیادہ ہونا. اچھا مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک تو اگر بنی اسرائیل کی طرف اس کا وہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ بنو اسرائیل میں آنا تھا وہ نہیں آیا، تو دوسری جماعت آگے بڑھ رہی ہے بنو اسماعیل کی، تو تم اس ضد بازی میں اگر کر رہے ہو اس وجہ سے تم کرتے ہو. تو ایک تو یہ مطلب ہوا. اور عام طور پر یہ ہے کہ حکم اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آدمی قسم کھا کے عہد معاہدہ کر لیتا ہے تو اب وہ امن میں آ گیا، مطمئن ہو کر دونوں گروہ اپنا کام کریں گے. لیکن اب اگر کوئی عہد معاہدہ اور قسمیں توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امن نہیں رہا. ابھی ہر ایک قسم کھائے گا، معاہدہ کرے گا، توڑے گا. تو فساد کا ذریعہ مت بناؤ اس کو. یہ قسموں کو توڑنا، معاہدات کو توڑنا گویا کہ فساد کا ذریعہ ہے. اور یہ اس وجہ سے بعض دفعہ کیا جاتا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، اب دیکھا کہ دوسری جو قوم ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، دولت کے اعتبار سے یا افراد نفوس کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ہو وہ زیادہ مضبوط ہے، تو آپ کا جھکاؤ اس طرف چلا جائے گا، آپ کا جھکاؤ اس طرف ہونے لگا. تو یہ بھی آج کل سیاسی جماعتوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، سیاسی پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ایک کے ساتھ کیا جاتا ہے، جب دیکھا جاتا ہے کہ مفادات دوسری طرف زیادہ مل رہے ہیں تو معاہدہ توڑنے کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر وہاں. تو یہ اسی سے ممانعت ہے اور یہ فساد کی بنیاد ہے. انہی سے فسادات، کیونکہ کوئی زبان نہیں رہی، کوئی معاہدہ نہیں رہا، کوئی امن نہیں رہا، پھر کسی کے بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں رہا. ایک دوسرے پر اعتبار جب ختم ہو جائے تو امن کہاں رہتا ہے، تو زندگی ویران ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ولا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو تم اپنے قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ، کہ کوئی ایک جماعت زیادہ ہو جائے دوسری جماعت سے، زیادہ مفید ہو دوسری جماعت سے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اس کے ذریعہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ کر کے دوسری طرف فائدے آپ کو زیادہ نظر آنے لگتے ہیں، تو آپ یکدم خلاف ورزی کر کے وہاں چلے جاتے ہو، تو اپنے گویا کہ اللہ کے اس حکم کو توڑا، اب امتحان میں فیل ہو گیا. اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، یبلوکم، تمہاری آزمائش کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، اس قسم کے حالات کے ذریعے. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تاکہ تمہیں بیان کر دے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے.
جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، جو مخالفت تم کرتے تھے، اس کے بارے میں قیامت کے دن بھی. گویا کہ صرف دنیا ہی میں عذاب تمہارے اوپر نہیں ہے، معاہدات توڑنا اور قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانا، یہ جیسا کہ دنیا کی زندگی کے لیے بھی مصیبت بن جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ اس کا بتا دے گا تمہیں کہ کتنی بڑی نقصان کا کام تم کرتے تھے. اچھا جی، آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں اس میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا لیتا. یہ وہی بات ہے کہ بھئی اللہ نے تو آپ کو قوت اور اختیار دیا ہے آپ کے امتحان کے لیے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ایک کیوں نہیں بنایا، تو اللہ کی تو قدرت میں یہ چیز تھی کہ سب کو ایک بناتا، لیکن پھر انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. وہ مقصد کیا تھا کہ ان کو اختیار دیا جائے اور ان کو طاقت دے دی جائے تاکہ یہ اچھے برے میں سے جو پسند کرنا چاہے کر لے، اور ان کو بتا دیا کہ اچھا پسند کرو گے تو کہاں جائیں گے آپ، اور اگر برائی کی طرف جاؤ گے تو کہاں چلے جائیں گے. مشکل پڑ رہا ہے سبق؟ ہاں. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وَلَكِنْ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اس کا اصول اور فارمولہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جس کے اندر طلب ہو تو اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. جو بغاوت پہ اتر آئے، حد سے گزر جائے، مہر لگ جائے اس کے دلوں کے اوپر، تو پھر مہر لگا دی جاتی ہے اس کے دلوں پر، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. اور یہاں ایک ترجمہ اور بھی کیا جاتا ہے، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرتا ہے من اس شخص کو، یشاء جو چاہتا ہے، یعنی جو گمراہی چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہدایت چاہتا ہے. یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے لیکن زیادہ مشہور وہی ہے. جی تحصیلدار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ آسانی کو ہے نا. اچھا. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یقیناً تم سے پوچھا جائے گا. تُسْأَلُنَّ یہ لام تاکید بانون ثقیلہ ہے نا، مجہول کا صیغہ ہے. اور ضرور بضرور اس سے پوچھا جائے گا عن ما، اس چیز کے بارے میں، کنتم جو تم کرتے تھے، تعملون عمل جو تم کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، یہ اوپر بھی آ گیا. اور مت بناؤ اپنے قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تمہارے قدم، ذل یا ذل کے معنی پھسلنا، کہ تمہارے قدم پھسل جائیں بعد ثبوتها، قائم ہونے کے بعد. تمہارے قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں گے، یعنی ایک معاہدہ کرنے کے بعد تم جس چیز پر مضبوط ہو گئے تھے، اب ان قسموں کو توڑنے لگو گے تو پھر تمہارے جو قدم مضبوط ہو گئے تھے وہ تمہارے ختم ہو جائیں گے، یا ایمان لانے کے بعد تم ایمان سے محروم ہو جاؤ گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور برائی چکھو گے پھر، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا تھا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. آسان. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو تھوڑے سی قیمت پر مت بیچو. اشتراک بنا بیچنا ہے. بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو، ثمنًا قلیلاً، ثمن قیمت، قلیلاً تھوڑے سی قیمت پر اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو مت بیچو. یہ ہوتا اسی لیے ہے کہ عہد معاہدے کی خلاف ورزی آدمی کرتا ہے، گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے، اور اسی طرح کفر میں بھی داخل ہوتا ہے تو دنیا کے چند مفادات کی خاطر ہوتا ہے. دنیا کے مفادات کو سامنے رکھتا ہے آدمی اور پھر بگڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں، دنیا ساری کی ساری ثمن قلیل ہے، اس کے بدلے عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو مت بیچو. پوری دنیا تو ہم بڑی سمجھتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ فَمَا سَقَى مِنْهُ الْكَافِرَ شُرْبَةَ مَاءٍ. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ
کہ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کھلے عام دے دیا جاتا ہے سب کو، کافروں کو زیادہ دیا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے یہ. تو کہا کہ اللہ کے کیے گئے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو. انما عند اللہ هو خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان دو تو. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، نفد ینفد کے من ختم ہونا، وہ ختم ہو جائے گا، فانی ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی. اب دیکھو نا، ساری دولت دنیا کی ایک آدمی کو دے دی جائے تو کب تک عیاشی کرے گا؟ یہ تو یا آدمی ختم ہوگا یا دولت ختم ہو جائے گی، یا یہ آدمی ختم ہوگا یا دولت ختم ہوگا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہتے. اس لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ ثمن قلیل ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو مت توڑا کرو. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پاس ہمارا کیا ہے؟ جو اعمال ہم بھیجتے ہیں اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو. جو ہم اللہ کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ باقی رہنے والے ہیں. تو جو کچھ تمہارے پاس اس وقت ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے، جو کچھ ہم بھیجتے ہیں یہ باقی رہنے والا ہے. تو اس اعمال کی فکر میں لگے رہو، اس فانی چیزوں کے پیچھے مت لگو، ان کی فکر میں مت لگو. ان فانی چیزوں کی فکر میں لگو گے تو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو تم ثمن قلیل کے بدلے میں بیچنے والے بن جاؤ گے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو. اجرہم، ان کے اجر دے دیں گے صبر کرنے والوں کو. صبر کے معنی مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، یہی صبر ہے. کیونکہ احکامات کو پورا کرنا، برائیوں سے جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا، اس میں جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے. تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والوں کو اللہ ان کے اجر ضرور بضرور دے دیں گے. بِأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس اچھائی کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. سمجھ گئے؟ بسببی باسببیہ ہے. احسن ما كانوا يعملون، جو اچھا کام وہ کرتے تھے اس کے سبب سے ان کا اجر ضرور اللہ رب العزت ان کو دے دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک کام کرے. من عمل یعمل، کام کرنا، صالحا نیکی کا، من ذکر مذکر میں سے ہو، او انثى یا مؤنث میں سے ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نیک اعمال صرف مرد کرے یا صرف عورت کرے. مرد کرے یا عورت کرے، جو نیک اعمال کرے گا کیا ہوگا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اس کو زندہ رکھیں گے، دے دیں گے، زندگی دیں گے اس کو، حیاتاً طیباً، پاکیزہ زندگی، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ضرور اچھا بدلہ دیں گے. تو حیاتاً طیبہ دنیا کی زندگی، اور اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آخرت کی زندگی. گویا کہ ایمان والے اگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ اعمال صالحہ ہے. تو اعمال صالحہ جو کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کو کامیاب کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے گا. دنیا میں پاکیزہ زندگی سے مراد کوئی دولت نہیں ہوتی. عام طور پر لوگ دولت ہی کو پاکیزہ اچھی زندگی کہتے ہیں. دولت تو ایک دھوکہ ہے. زندگی وہ ہے جس میں سکون ہو، اطمینان ہو. ایک غریب مطمئن ہو کر زندگی گزارے اس مالدار سے بہت اچھا ہے جو ہزاروں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. بڑے بنگلوں میں بڑے عیاشی لگتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ اس کے دل سے ایک اللہ کو خبر ہوتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ایک آدمی کینسر میں مبتلا تھا، بڑا دولت والا تھا، بڑی عیاشی کی زندگی تھی، کینسر کے مرض میں مبتلا تھا.
اور کہتا تھا کہ کاش یہ دولت نہ ہوتی لیکن یہ کینسر نہ ہوتا. اب اس کے مقابلے میں غریب کے دیکھو، دولت نہیں ہے، کینسر نہیں ہے اس کو، تو اس کی زندگی اچھی ہے یا اس کی زندگی اچھی ہے اس کو. تو یہ تو بہرحال ایک ویسے مثال دی میں نے. یہ اطمینان والی زندگی نا دولت والوں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، بغیر دولت والے کو بھی دے دیتا ہے. اطمینان چھین لیتا ہے، دولت والوں سے بھی چھین لیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی چھین لیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ اعمال کے مطابق ہوتا ہے. یہ اعمال کے مطابق ہوتا ہے. عمل صالح جس کی ہو، چاہے اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، پاکیزہ زندگی اس کی ہوتی ہے. اور اعمال صالح جس کے پاس نہ ہو، چاہے دولت ہے یا نہیں ہے، وہ پریشانی والی زندگی گزارتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے. چونکہ فاستعذ استعاذہ کہتے ہیں پناہ لے لینا باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود. رجیم یہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے. رجم دھتکارنا، دھکیلنا، پھینکنا، اس کے معنی میں ہوتا ہے رجیم جو دھتکارا ہوا ہے. شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگیے جب قرآن آپ پڑھیں. تو یہ سارے احکام جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اوامر اللہ پاک کے آئے، تو ان اوامر میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے اور ان اوامر کا ملتے کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ملتے ہیں. قرآن پاک میں زیادہ ہے، اور قرآن کی طرف ہی شیطان چھوڑتا نہیں ہے. اور جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو شیطان اس میں مختلف قسم کی باتیں پیدا کر کے آپ کو دور بھگانے کی کوشش کرے گا. اس لیے قرآن شریف پڑھتے وقت شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. باقی بہت ساری جگہوں میں ہے، پڑھتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی اس قسم کا دھوکے کا خطرہ آپ کو ہو جائے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. انہو جی سر نہیں، یہ باہر کی بات ہے. نماز میں تو یہ ہے کہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور بس آپ نماز میں ہیں پھر آخر تک بس یہی کافی ہے. انہو بے شک شان یہ ہے کہ لیس لہ سلطان، اس کا زور نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، علی الذین آمنوا ایمان والوں کے اوپر. ان کا زور نہیں چلتا شیطان کا ایمان والوں کے اوپر. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے علی الذین ان لوگوں کے اوپر آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کے اوپر اس شیطان کا زور نہیں چلتا. انما سلطانہ، بے شک اس کا زور چلتا ہے کس کے اوپر؟ علی الذین ان لوگوں کے اوپر یتولونہ، تولا یتولا دوست بنانا، ساتھی بنانا، جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں. مشرک اور شیطان کے ساتھ دوستی کرنے والوں کے اوپر، یعنی شیطان کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ ایک ورغلایا اور آپ اس کے پیچھے چل دیے، اب دوستی ہو گئی، لہٰذا وہ ورغلاتا ہی رہے گا، وہ دور بھگاتا ہی لے جائے گا. اور جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، شیطان کا اس کے اوپر ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو مکر ہے نا وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. یہ کمزور لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اس میں پھنستے نہیں. کافی ہے، مشکل سے لگ گیا آپ کو. ہاں